آپ نے مختصر ہو، جو خلاصہ ہوتا ہے نا، یہ تفسیر نہیں ہوتی، تفسیر کے اندر تفصیل ہوتی ہے، اور خلاصہ کے اندر صرف اشارات کیے جاتے ہیں کہ اس پارہ میں کیا کچھ تھا، شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ اب اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے پھر تفسیر پڑھ لیں۔ رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ مقدار کی بجائے معیار پر کام کریں۔ یہ سارے نمازی جو ہے نا روزانہ سنیں اس کو، ہاں روزانہ سنیں۔ دیکھیں نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہماری عام روٹین چل رہی ہوتی ہے، شروع تو نہیں کر دیا ابھی، کہ پہلے 2-4 روزوں میں تعداد بڑھ جاتی ہے اور بعد میں امام صاحب ہوتے ہیں اور پیچھے 2-3 پکے نمازی ہوتے ہیں، اور پھر 27ویں کی رات پھر رش پڑ جاتا ہے۔ تو یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے وقت دینا چاہیے۔ یہ ایک بڑا قیمتی موقع ہے کہ اب جا کر گھر میں سونا ہے یا کوئی گپ شپ لگانی یا کسی نے موبائل کو وقت دینا ہے، تو اس کی بجائے اگر ہمارے کو 10 منٹ مسجد میں گزر جائیں تو یہ بڑے قیمتی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میں سے کئی حضرات ایسے ہیں جن کو پہلے دین پڑھنے اور سننے کا موقع نہیں ملا باقاعدہ۔ اب مختصراً اگر ہم روزانہ ایک پارہ کے اندر سے اہم پوائنٹ آپس میں بیان کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پارہ کے اندر فلاں واقعہ کی طرف اشارہ تھا، تو مجھے اس کی تفصیل پڑھنی چاہیے، تو پھر آپ قرآن مجید کی تفسیر نکالیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 10 قرآن مجید مکمل کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم رمضان المبارک میں ایک پارہ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں نا، تو یہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج پہلا پارہ پہلے روزے کی مناسبت سے، اس پارہ میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے نام ہیں۔ اس سورت کا ایک نام قرآن عظیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت کے اندر رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور میرے پاس ایک فرشتہ ہے اور اس نے آ کر مجھے 2 اللہ کی طرف سے تحفے انعام کیے ہیں، ایک تحفہ سورۃ الفاتحہ اور 2 آیات سورۃ البقرہ کی جو آخر کے اوپر آتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تحائف ملے ہیں، تو ہمیں ان تحفوں کی بھائیو قدر کرنی چاہیے۔ اس سورت کو ام القرآن، قرآن کی ماں بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اگر اس کی ایک ایک آیت کا مفہوم سمجھ کر پڑھے نا تو قرآن مجید کے سارے موضوع اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا ہے، سورۃ الرقاع بھی کہا گیا ہے۔ دم والی یہ سورت ہے۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہمارا کہیں جسم میں درد ہو جاتا ہے، کوئی موذی جانور ڈس لے، باقاعدہ اس کی فضائل میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں کے سردار کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا، تو پھر ایک صحابی نے جا کر سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ آج بھی اس کی تاثیر باقی ہے۔ یہ قرآن و سنت کے جتنے بھی واقعات ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ صرف یقین رکھیں کہ یہ نبی کریم کے دور میں ہو چکے۔ قرآن کی تاثیر، قرآن کا حکم، قرآن کی فضیلت یہ قیامت تک کے لیے۔ اب بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جسم کے کسی حصہ میں بھی درد ہے، تو وہاں پر ہاتھ رکھ کے شروع میں درود شریف پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کے بعد میں پھر درود پڑھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ نصیب میں شفا ہوئی تو ضرور ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، یہ مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے جو دعا کی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ نے اس کا جواب اس میں دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے اس سورت کے اندر، اس قرآن کے اندر۔ اب ہدایت کو ڈھونڈنا متقین نے ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو پرہیزگار ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ کا ہر وقت تصور اور خیال ذہن میں رکھتا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟
کیونکہ اللہ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے پرہیز؟ ان تمام برے کاموں سے پرہیز جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرما دیا ہے۔ اس کا ایک اور موضوع، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، مومن ہیں، کافر ہیں اور منافق ہیں۔ مومنوں کی صفات اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہیں کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کفار بالکل ہی جواب دے دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں رکھتے۔ اور منافقین کی یہ روش بتائی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی، مسلمانوں کے گروہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کفار کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے پاس ہیں۔ اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اولئک هم السفہاء، کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، برادری سے لڑائی کر گئے دین کی خاطر۔ صحابہ کرام کا، پیارے پیغمبر کا کسی سے کوئی ذاتی رنجش اور لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اختلاف دین کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیز بھائیوں، آج بھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کی یہ تاثیر ہمیشہ رہنی ہے۔ جب آپ قرآن و سنت کی دعوت دینا شروع کر دیں گے نا تو آپ کے گھر سے مخالفت کھڑی ہوگی، آپ کی برادری سے مخالفت کھڑی ہوگی، آپ کے محلے والے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حق بات جو ہے نا، جب نبیوں نے بھی بیان کی ہے تو ان کو آگے سے دفاع کرنا پڑا ہے، اور برادری نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے نا ابو لہب، تو اس نے کہا تھا تبا لکا یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ آج بھی یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے تو باپ دادا نے یہ کام نہیں کیا ہوا، ہمارے باپ دادا کے دور میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، تو شریعت میرے اور آپ کے باپ دادا پر نازل ہی نہیں ہوئی، شریعت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جو دین وہ لے کر آئے ہیں ہمیں اسی کو ماننا ہوگا، بے شک ہماری طبیعت اس پر مائل ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے تخلیق کیا، کیسے جنت میں ٹھہرایا، کیسے ان کو منع کیا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، شیطان نے پھر ان کو کیسے ورغلایا، اور پھر انہوں نے وہ پھل کھایا، پھر ان کا زمین پر اترنا، اور پھر ان کا توبہ اللہ کی قبول کرنا۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے محمد کے نام کا واسطہ دے کر اللہ کو کہا تھا کہ اے اللہ تمہیں اس نبی کا واسطہ ہے جس کا نام آپ کے عرش پر لکھا ہوا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلمات سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو، اور ان کلمات کی بنیاد پر اللہ نے ان کو معاف فرمایا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ تو ایسی دعا ہے جو دنیا اور آخرت میں بھی کرنی چاہیے۔ اس کے کلمات ابھی میرے ذہن سے نکلے کھڑے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا تھی جو اللہ نے ان کو یاد کروائی، اور یہ ایمان والوں کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا، روزانہ کی بنیاد پر کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور وہ ایسا خسارہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سارے گھاٹے پورے ہو جاتے ہیں، آخرت کا نقصان کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس پارے کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہے مسلمانوں کا، نازل مسلمانوں پر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا فرمایا ہے، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے کہ اللہ کو یہ قوم کتنی محبوب تھی۔ یہ مثال کیوں دی ہے؟ ہم اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، ہم بخشے بخشائے، ہم جو مرضی کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ سابقہ نبیوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کی قوموں کے تذکرے کو پڑھیں، جتنے گناہ ان قوموں میں تھے اور ایک ایک گناہ پر ان پر عذاب نازل ہوا ہے، وہ سارے کے سارے گناہ اس قوم میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر شفقت، مہربانی اور رحمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ نہیں رہے ہیں، ورنہ
ایک ایک گناہ پر دیکھیں، ناپ تول میں کمی پر شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اسی طریقے سے لونڈے بازی پر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ اس قوم میں کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ سود، رشوت، غیبت، چوری، قتل، زنا، سارے کے سارے گناہ اس قوم میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں کہ ابھی بھی اپنے رستے پر آ جاؤ، ابھی بھی توبہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ فرما کر فرمایا کہ وہ قوم بھی مجھے بڑی پیاری تھی، ان پر تو میں نے بادلوں کے سائے کر دیے تھے، ان کے لیے تو میں نے پتھروں میں سے چشمے جاری کر دیے تھے، ان کے لیے تو پکے پکائے کھانے نازل ہو رہے تھے، من و سلوہ آ رہا تھا۔ ابھی ہمارے اوپر تو آسمانوں سے کھانے ہی نہیں نازل ہوئے۔ ہم تو اس دعوے پر ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار دے دیا، لیکن وہ بہترین امت اس لیے نہیں قرار دیا کہ ہم خوبصورت بڑے ہیں، ہمارے خاندان بڑے اعلیٰ ہیں، ہمارے پاس مال و دولت بہت ہے، بلکہ اس لیے کہا گیا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کو دیگر لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ اگر میرے عزیز بھائیو میں اور آپ ہم یہ کام نہیں نہ کرتے، ہم اپنے گھر میں بھی یہ کام نہیں کرتے، ہماری بیوی، بچے، بہنیں، مائیں، بیٹے، بیٹیاں اگر ہماری دعوت سے محروم ہے، ہم اس بہترین امت میں شمار نہیں ہوتے۔ ہم بحیثیت گھر کے سربراہ گھر کی عورتوں پر، بچوں بچیوں پر حکم چلاتے ہیں کہ دنیاوی کاموں کے لحاظ سے یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کیوں نہیں ہوا۔ دینداری کے معاملے میں بھی ان کو دعوت دینی ہے، نمازوں کے لیے بھی ان کو اٹھانا ہے، روزوں کے لیے بھی ان کو ترغیب دینی ہے، غلط کاموں سے ان کو روکنا ہے اور نیکی کے کاموں کا ان کو حکم دینا ہے۔ بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ جی ہم تو رسولوں کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ کرتے تھے ہم ان کی اولاد ہیں، اسی طریقے سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام، پورا ہمارا سلسلہ نبیوں والا ہے، تو اللہ تو ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا، اور اگر بھیج بھی دیا تو کچھ لمحے کے لیے بھیجے گا، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد اس بارے میں کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عمل صالح کی اہمیت ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ اور اس کے رسول پر اور نیک اعمال کریں گے نہ ان کی بخشش ہوگی، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اللہ اور اس کے رسول پر، وہ بے شک ہاشمی اور قریشی کیوں نہ ہو، رسول اللہ کے خاندان کا کیوں نہ ہو، اس کی بخشش نہیں ہونی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ خود پڑھایا تھا، منافق تھا، جنازہ پڑھا دیا، اللہ نے منع فرما دیا کہ آج کے بعد اس کی قبر پر بھی مت جائیے گا اور کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ عہد کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چند آیات کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آج کل تو علم دین اتنا عام ہو چکا ہے، علماء ہمارے نزدیک ہیں، قریب ہیں، ہم ان کے پاس جا کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے تو لوگ میلوں پیدل سفر کر کے جایا کرتے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اب تو انٹرنیٹ اتنا عام ہو چکا ہے، آپ جس حال میں دین کی تفسیر چاہیں آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے، اور بالکل مفت، اس پر کوئی پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے۔ کمی ہمارے اندر صرف دین کو وقت دینے کی ہے۔ ہم دکان کو بھی وقت دے رہے ہیں، ہم نوکری کو بھی وقت دے رہے ہیں، ذمہ داری کو بھی وقت دے رہے ہیں، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا دین اتنا لاوارث اور سستا نہیں ہے، اس میں بڑی قربانیاں آئی ہیں، ہمارے تک یہ دین پہنچا ہے تو بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے جی اللہ سب کے لیے آسانی۔ جی جی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اینڈ میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ پیچھے آمین کہیں گے یا ساتھ ساتھ پڑھیں گے؟ کس طرح سے باتیں ساتھ ساتھ پڑھیں گے؟ ہاں پڑھنی چاہیے، دل میں ساتھ پڑھنی چاہیے، لوگ آمین کہتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، پڑھتے ہیں، صحیح اس میں کیا ہے؟ پڑھنی چاہیے، زیادہ بہتر ہے، خود پڑھنی چاہیے۔ آمین نہیں کہنی چاہیے۔ آمین یہ ہے کہ جس کو نہیں آتی پھر وہ کہہ سکتا ہے۔ صحیح۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب دیکھیں نا، امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نا، وہ بھی دعا ہے، وہ ہم ہر آیت کے وقف پر آمین نہیں کہتے ہوتے ہیں، ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ آخر میں اس کا آمین ہے تو آمین سارے امام بھی کہتا ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے آخر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم، اس ماہ مقدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے قیام کو، روزوں کو، تراویح کو قبول فرما۔
یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکیں گے اللہ ان کو شفاء عطا فرما، ان سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو صحت مند لوگ ہیں اپنی سستی اور غفلت سے روزے چھوڑتے ہیں، اے اللہ ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔